موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ وہ سچ ہے جو ہر انسان کو ایک دن ضرور ملنے والا ہے۔ نہ کوئی بادشاہ اس سے بچ سکا، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی طاقت اسے روک سکتی ہے، نہ کوئی دولت اسے خرید سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، ہم میں سے اکثر لوگ موت کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر کرتی بھی ہے تو صرف وقتی طور پر، پھر دوبارہ دنیا کی مصروفیات میں کھو جاتے ہیں۔ حالانکہ موت کی یاد ایک مومن کی زندگی بدل سکتی ہے۔ موت کو یاد کرنا مایوسی نہیں دیتا، بلکہ یہ انسان کو حقیقت کا شعور دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ایک امتحان ہے، ایک عارضی قیام ہے۔ جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کے فیصلے بدل جاتے ہیں، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہے۔ وہ گناہوں کی طرف بڑھنے سے پہلے سوچتا ہے کہ ایک دن اسے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ وہ کسی کا دل دکھانے سے پہلے رک جاتا ہے، کیونکہ اسے قبر کی تنہائی یاد آتی ہے۔ موت کی یاد انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے، وہی دل جو دنیا کی محبت میں سخت ہو چکا ہوتا ہے، وہی دل جو گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان قبروں کے بارے میں سوچتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ایک دن اسے بھی اس مٹی میں جانا ہے، جہاں نہ کوئی دوست ساتھ ہوگا، نہ کوئی رشتہ دار۔ وہاں صرف اعمال ہوگے، وہی اعمال جو ہم نے دنیا میں کیے۔ سوچئے، ہم دن بھر کتنی محنت کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، آرام حاصل کرنے کے لیے، لیکن کیا ہم نے کبھی اتنی ہی محنت اپنی آخرت کے لیے کی ہے؟ موت کی یاد ہمیں وقت کی قدر سکھاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ ہر گزرتا لمحہ ہمیں ہماری آخری منزل کے قریب لے جا رہا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں، ابھی تو بہت وقت ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی جوانی ہے، بعد میں عبادت کریں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت کسی وقت کا انتظار نہیں کرتی۔ یہ نہ جوانی دیکھتی ہے، نہ بڑھاپا، یہ نہ صحت دیکھتی ہے، نہ بیماری۔ کتنی ہی لوگ جو کل ہمارے ساتھ تھے، آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ ان کے بھی خواب تھے، منصوبے تھے، لیکن موت نے انہیں مہلت نہیں دی۔ موت کی یاد انسان کو عاجزی سکھاتی ہے، یہ غرور کو ختم کر دیتی ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ ایک دن اسے بھی مٹی میں مل جانا ہے، تو اس کا تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ دوسروں کو حقیر سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، وہ معاف کرنا سیکھ جاتا ہے، وہ رشتوں کی قدر کرنے لگتا ہے۔ موت کی یاد ہمیں اللہ کے قریب لے آتی ہے، یہ ہمیں نماز کی طرف بلاتی ہے، یہ ہمیں قرآن کی طرف متوجہ کرتی ہے، یہ ہمیں دعا کی طرف طاقت کا احساس دلاتی ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کی زندگی محدود ہے، تو وہ ہر لمحہ قیمتی بنانا چاہتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی زبان سے اچھے الفاظ نکلے، اس کے اعمال نیک ہو اور اس کا دل صاف ہو۔ موت کی یاد ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ دنیا کی مشکلات مستقل نہیں ہے۔ آج جو دکھ ہے کل ختم ہو جائے گا، آج جو پریشانی ہے وہ بھی گزر جائے گی، کیونکہ اصل زندگی آخرت کی ہے، جہاں ہمیشہ کی خوشی ہے یا ہمیشہ کا عذاب۔ یہی سوچ انسان کو صبر دیتی ہے، یہی سوچ اسے امید دیتی ہے۔ سوچئے، اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو کیا ہم ایسے ہی زندگی گزاریں گے؟ کیا ہم گناہوں میں ڈوبے رہیں گے؟ کیا ہم نماز چھوڑتے رہیں گے؟ کیا ہم دوسروں کا حق مارتے رہیں گے؟ یقیناً نہیں۔ موت کی یاد ایک انتباہ ہے،
ایک نصیحت ہے۔ یہ ہمیں جھنجھوڑتی ہے اور کہتی ہے ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ یہ ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنی غلطیوں کو درست کریں اور ایک نئی زندگی شروع کریں، کیونکہ جب موت آ جائے گی تو پھر نہ توبہ قبول ہوگی نہ کوئی موقع ملے گا۔ آج ہم جو بھی ہے یہ ہماری عارضی حالت ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر ہم دنیا میں کامیاب ہو گئے لیکن آخرت میں ناکام ہو گئے تو یہ سب کچھ بے معنی ہے، لیکن اگر ہم دنیا میں مشکلات برداشت کر کے آخرت میں کامیاب ہو گئے تو یہی اصل کامیابی ہے۔ آخر میں اپنے آپ سے ایک سوال کرے، اگر آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا ہم تیار ہیں؟ اگر نہیں تو ابھی وقت ہے۔ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، اپنے دل کو صاف کرے، اپنے اعمال کو بہتر بنائے، کیونکہ موت اچانک آتی ہے اور پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں موت کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔